بڑی بڑی بیکریوں پر لائن لگا لگا کر 50 100 لوگوں کی قطاروں میں ٹھہر کر کیک خریدنے والے بھی مسلمان، بیچنے والا بھی مسلمان، جبکہ نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے کی ساری فکر ایک غیر مسلم کی، کرسچن کی، فیسٹیول کرسچن کا بیچ رہا مسلمان، خرید رہا مسلمان۔ کیا بتانا چاہ رہے مسلمان؟ وہ بولنا چاہ رہا ہوں میں، وہ اپنے عمل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں محمد الرسول اللہ کی تعلیمات پر اطمینان نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہی کہنا چاہتے ہیں نا، ہمیں اسلامی کلچر پر اطمینان نہیں ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کا عالم کیا تھا؟ صحابہ پراؤڈلی کہتے تھے کہ ہمیں تو اللہ کے نبی کی تعلیمات پر اتنا ناز ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے بیت الخلا جانے، استنجا کر لینے کا طریقہ بھی بتایا۔ وہ خوش تھے نبی سے۔ کیا آج ہم خوش ہیں نبی سے؟ کیا ہم نبی کی تعلیمات سے خوش ہیں؟ کیا ہمارے گھرانوں میں نبی کی تعلیمات زندہ ہے؟ کیا ہمارے بچوں کے کپڑے اسلامی ہیں؟ کیا ہماری بیٹیوں کا لباس اسلامی ہے؟ کیا ہمارے بیٹوں کے سروں کے بال اسلامی ہیں؟ ہم دیکھ لیں، کئی ایسی مسلمان بہنیں ہیں، میں بولوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، کہ جن بہنوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی الحمدللہ عادت ہے، لیکن ان کے گھر میں کلچر غیروں کا۔ خوش مت ہو، کوئی بہن خوش نہ ہو کہ میرے گھر میں اسلام ہے، نہیں، آپ کے گھر میں اسلام کا ایک شعبہ صرف عبادات زندہ ہے۔ ایک خاتون کسی انگریزی ملک کا واقعہ ہے، وہاں وہ پارک میں گھومنے کے لیے گئی تھی، لوگ جاتے ہیں تفریح کے لیے، تو وہاں کچھ مسلمان کھڑے ہوئے تھے، مرد حضرات، ان کے چہرے کو، ان کے لک کو، ان کے گیٹ اپ کو دیکھ کر وہ سہیلیوں کے ساتھ میں ان مسلمان نوجوانوں کے پاس آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لک ہے، اسلام کا جو لک ہے، اس پر مسلمانوں کو ناز ہونا چاہیے۔ برقعے کے اندر جو لک ہے وہ بے حیا لباس میں نہیں ہے، برقعے میں جو اٹریکشن ہے وہ بے حیا لباس میں نہیں ہے۔ کار میں بیٹھ کر جاتے ہوئے چہرے پر ماسک لگا کر پہن کر جانے میں وہ لک نہیں جو نقاب پہننے میں۔ شادی خانے کو برقع پہن کر جانے میں جو لک ہے، جو خوبصورتی ہے، جو اٹریکشن ہے، جو اثر ہے، وہ برقع اتار کر صرف شال لپٹ لے کے جانے میں نہیں ہے۔ یہ آج سمجھنا چاہیے ہم کو۔ تو اب وہ خاتون ان نوجوانوں کو دیکھ کر قریب گئی، ان سے کچھ بات کی، کہنے لگی مجھے آپ کو دیکھ کر بڑا اچھا لگا، آپ کہاں سے آئے، کون ہیں، کیا ہے، سب بات۔ وہ ساری بات چیت کرنے کے بعد میں، جیسا ان کے پاس میں ایک انداز ہے، جب وہ جاتے ہیں ہمارے پاس میں ہم سلام کرتے ہیں تو ان کے پاس وہ گڈ بائے کہتے ہیں، اور عام طور پر جاتے ہوئے شیک ہینڈ کرتے ہیں۔ تو اس عورت نے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا کہ ٹھیک ہے بائے، میں جاتی ہوں، ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ جو نوجوان تھا جس سے ہاتھ ملانے کے لیے خاتون آگے بڑھا رہی تھی، اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ بڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں اتنے پریشان، کیوں آپ ایسا کر رہے؟ اس خاتون نے کہا کہ بھئی ہوا کیا آپ کو؟ میں تو صرف ہاتھ ملا رہی تھی۔ نوجوان نے کہا کہ نو، میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ مجھے میرا مذہب اس کی پرمیشن نہیں دیتا، میرا یہ ہاتھ تو میری بیوی کا حق ہے، صرف اس میری بیوی کو یہ ہاتھ لگ سکتا ہے، کسی اور عورت کو نہیں لگ سکتا۔ صرف اس ایک جملے نے اس عورت کے دل میں اثر ڈالا۔ اس نے سوچا کہ واؤ، امیزنگ، یہ تو بہت زبردست ریلیجن ہے، کون سا مذہب ہے، کون ہے آپ؟ اب انہوں نے تعارف کرایا اللہ کے رسول کا، اسلام کا۔ تو وہ عورت اسلام قبول کر لی، اور ایک زمانے کے بعد میں وہ کسی دوسرے ملک کو گئی، اور وہاں کی پیدائشی مسلمان، خاندانی مسلمان، پیڑھیوں سے مسلمان رہنے والی عورتوں کے پاس میں پہنچی۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ جو گوروں کے ملکوں میں ان کی تہذیب میں جو لباس تھا، اس نے ان عورتوں کے اوپر دیکھا، چھوٹے چھوٹے کپڑے، چست لباس، ہاتھ کھلے ہوئے، اور اوڑھنی نہیں، دوپٹہ نہیں، جیسے عام طور پہ فیشن چل رہا آج کے زمانے میں۔
تو اس عورت نے دیکھ کر بڑا تعجب کیا. اس نے پوچھا کہ یہ آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں. تو اس بہن نے جو سوال کیا میں وہ بتانا چاہتا ہوں آپ بہنوں کو. اس بہن نے کہا کہ آپ مسلمان ہو کر خوش نہیں ہیں؟ عورتوں نے کہا کہ کیوں خوش نہیں ہے بھائی ہم خوش ہیں. آپ کا عمل تو نہیں بتا رہا کہ آپ خوش ہیں, آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس بہن نے کہا کہ آپ کے جسم پر جو لباس ہے, جس کلچر کو آپ یہاں پر فالو کر رہے ہیں, یہ تو وہ کلچر ہے جنہیں سالوں پہلے میں تھوک کر آ گئی تھی, آج آپ اسی کلچر کو فالو کر رہے ہیں. جملہ بڑا سخت بولا اس نے, لیکن سنانا پڑے گا. میں نے وہ جملہ نہیں اختیار کیا جو جملہ میں نے سنا ہے. اس عورت کا جملہ تو یہ منقول ہے, میں جس کلچر کو تھوک کر آئی تھی آج تم اسی کلچر کو چاٹ رہی ہو. اس نے تو یہ جملہ کہا تھا. اس عورت نے جو نئی نئی اسلام میں آئی, خاندانی مسلمان عورتوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. کیا کر رہے ہو آپ؟ آج میں جتنی مسلمان بھائی بہنیں نئے سال پر جشن منا کر غیروں کے کلچر کی نقل کر رہے, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو اسلام کی اہمیت اور حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ کو عیسائی کلچر کی تباہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو عیسائی کلچر کے زخم خوردہ اور مظلوموں کو پوچھو, وہ بتائیں گے کہ جو سکون اسلامی کلچر میں ہے اس سے کئی گنا زیادہ بے سکونی عیسائی کلچر میں. اب وہاں کے نوجوان دوڑ دوڑ کے اسلام کی طرف آ رہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا, ہمارے مسلمان لپک لپک کے وہاں جا رہے.